بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسی دیوی جو دن رات تبدیل کرنے پر مشہور تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دینے کے لیے مشہور تھا۔ یہ دونوں کون تھے اور عرب کے زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ تک لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت لات اور عزا کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے؟ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو کس طرح ختم فرمایا؟ ناظرین، آج اس پہلی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کیسے شروع ہوئی اور کس طرح شیطان نے کعبہ کے مسلمانوں کو اللہ کی وحدانیت سے دور رکھا اور بت پرستی میں مبتلا کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نجم میں فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات یعنی گٹھیا کو بھی؟ ناظرین، زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب میں بے شمار بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان سب میں دو بڑے بت یعنی لات اور عزا تھے۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، کیونکہ ان کے سامنے لوگ جھکتے اور کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرتے، اور دن رات کو اور خوبصورتی کو ان سے جوڑا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بت اتنے مشہور تھے کہ لوگ بات بات پر ان کی قسمیں کھاتے تھے، اور ان کی حفاظت پر مامور اشخاص ان کے نام پر بہت سارا پیسہ کماتے تھے۔ ناظرین، اب بات کریں گے کہ یہ دو مشہور بت کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ عرب میں ایک نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ لوگ زیارت کرنے کثرت سے آتے تھے، یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف والوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی، اسی وجہ سے یہ نعوذ باللہ مشہور تھا کہ یہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ جوان ہوئی تو جو بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا کرتا تھا تو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کی جائے۔ چنانچہ سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی۔ لیکن ناظرین، شادی کی پہلی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے سارے لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد یہ دونوں کبھی نہ دکھے اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ اب لات کو چاہنے والے کہنے لگے کہ یہ دونوں امر ہو چکے ہیں، جبکہ عزا کے چاہنے والوں کا خیال تھا کہ عزا کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے اس کی پاکیزگی بچا لی گئی ہے، اور ان بدبختوں نے
ان کی یاد میں 2 بڑے بڑے بت بنا لیے۔ چونکہ عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور پھر ہوتا ہوتا لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور کثرت کے ساتھ سجدے کرنے لگے۔ لوگ ان بتوں کو جانور بیچتے اور ان کے ناموں پر قربانیاں کرتے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو توڑ کر اس کا خاتمہ فرمایا۔ وہ حجرہ جس میں لات کا بت تھا اس کو توڑ کر وہاں مسجد طائف قائم کر دی گئی، اور کہتے ہیں کہ عزیٰ کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اور یوں ان دونوں بتوں کا خاتمہ ہوا۔